शुक्रिया जनाब स्पीकर। तमाम मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स ने बड़ी तफसील से बात की है और जो वाकया रूनुमा हुआ था वो आपके भी गोश गुजार किया और आपकी वसादत से तमाम हाउस के भी गोश गुजार किया। मैं कोशिश करूंगा उसको रिपीट ना करूं, लेकिन अपनी बात इस फ्लोर पे करता चलूं। और आज मेरा मुतालबा भी आपसे है और मेरा मुकालमा भी आपके साथ है। हम सब ने इस बात की तायीद भी की है, इस बात को रीइंफोर्स भी किया है कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और आपको आपके हाथ मजबूत करना हमारी मजबूती है। मेरा आपके साथ एक बड़ा एहतराम का रिश्ता भी है, एक जाती रिश्ता भी है और सच्ची बात है आपने हमेशा मेहरबानी फरमाई है। तो मैं चाहूंगा कि जो मैं बात आज यहां कर रहा हूं वो इस ऐवान के रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए और इंशाअल्लाह हमें कभी फिर इतना बड़ा जो सानिया 10 सितंबर को हुआ है ये फिर देखने को ना मिले। जनाब स्पीकर, इस हाउस में मैं 10-12 साल की उम्र से आ रहा हूं अपने वालिद के साथ और इन गैलरीज में बैठा करता था और यकीन जाने बड़ी उजलत बड़ी जल्दी होती थी कि इस कुर्सी से इस कुर्सी का सफर मैं तय कर लूं। आज जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, I have been elected to this parliament twice and I have been a member of the provincial assembly once. स्पीकर साहब, मैं आज भी मानता हूं कि सबसे अफजल नौकरी और सबसे इज्जतदार पेशा ये सियासत है। वो इसलिए कि एक तो हम सबसे ज्यादा अकाउंटेबल हैं, हम अपने आप को आवाम के आगे पेश करते हैं और हमारा मानना है कि अल्लाह ताला की अदालत के बाद आवाम की अदालत सबसे बड़ी है। और जब ये मेंबर्स आवाम की ताईद हासिल करके वोट लेकर इस ऐवान में मुंतखब होकर आते हैं, अपने इलाके को रिप्रेजेंट करने, उनकी नुमाइंदगी करने आते हैं और इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए काम करने के जज्बे से आते हैं, मेरे समझने में इससे ज्यादा अफजल नौकरी दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, बड़े बोझल दिल के साथ मैं आपके सामने यहां पे खड़ा हूं और उसकी वजह यह है कि जो कुछ 10 सितंबर को हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरे भाई शेख वकास अकरम ने बड़ी डिटेल से बताया कि क्या क्या कुछ हमारे साथ हुआ, किस किस तरीके से मेंबर्स की तजलील की गई, मेंबर्स को हरासा किया गया और जज्बात तो खैर मजरू हुए ही, लेकिन किस तरीके से इस हाउस की सैंक्टिटी के चिथड़े उड़ाए गए। जनाब स्पीकर, आज मेरे वालिद तो इस ऐवान का हिस्सा नहीं, क्योंकि वालिद मेरे आज भी हक और सच की लड़ाई लड़ते हुए अडियाला जेल में 1 साल से पड़ा है, लेकिन अपने वालिद के अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और जब मैं इस ऐवान का हिस्सा बना पहली मर्तबा, आप उस वक्त चेयर पे थे, मैंने जब रोस्ट्रम साइन किया, मैं साइन करके अपने वालिद की कुर्सी पे गया उनको मिलने के लिए, तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ज़ैन, अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के बाद मुल्तान की अवाम ने तुम्हें इस ऐवान में मुंतखब किया है, ये असूल अपने पल्ले से बांध लो कि असूल पे कभी सौदा ना करना और हक से कभी पीछे ना हटना। आज जनाब स्पीकर, उसी असूल के तहत मैं आपसे ये मुतालबा कर रहा हूं और आज अपनी खातिर नहीं, इस ऐवान के हर मेंबर की खातिर वही हक आपसे मांग रहा हूं जो हर मेंबर का बेसिक राइट है। जनाब स्पीकर, इस ऐवान के अंदर मेरी जात कोई हैसियत नहीं रखती,
شیخ وقاص اکرم نے کہا کیسز میرے پہ 46 پرچے ہیں، میں 8 اضلاع کے اندر دہشت گردی عدالتوں میں ہفتے کے 6 دن گزارتا ہوں، میں ٹاک شوز ہفتے میں 5 سے 6 دن ٹاک شوز کرتا ہوں۔ میں نے جس دن یہ واقعہ رونما ہوا 9 تاریخ کو، عامر ڈوگر صاحب گواہی دیں گے، میں نے رحیم یار خان جانا تھا، ہمارا ضمنی الیکشن این 171 میں ہو رہا ہے، آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ پولنگ جاری ہے، اور ہمارا آخری دن تھا کیمپیننگ کا، میں نے وہاں پہ جلسے رکھے ہوئے تھے، مجھے عامر ڈوگر صاحب نے اور شیخ وقاص اکرم صاحب نے روک لیا ایک میٹنگ کے لیے، جس کی وجہ سے میں یہاں رکا اور پھر جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو اسپیکر صاحب، نہ گرفتاریوں سے ڈر ہے، نہ پرچوں سے ڈر ہے، نہ اپنی ذات کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا اس سے اس ہاؤس کی سینکٹیٹی ایروڈ ہوئی ہے۔ ہمیں اس ہاؤس کی سینکٹیٹی کو بحال کرنا ہے۔ جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں وہاں مجھے یہ ضرور اعتراف کرنا چاہیے کہ جب سے یہ واقعہ رونما ہوا ہے آپ کا رول نہایت ہی پازیٹیو رہا ہے، اچھا رہا ہے، اور آپ نے ثابت کیا ہے یو کین رائز ابو پیٹی پالیٹکس، یو کین رائز ابو پارٹی لائنز اینڈ یو ول ڈو واٹ از پرنسپلی کریکٹ۔ اور آپ نے یہاں پہ اور ممبرز نے بھی بات کی، میں اعتراف کروں گا اس بات کا کہ آج اگر میں اس فلور پہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، آج اگر ملک عامر ڈوگر نے یہ تقریر کی ہے، آج اگر وقاص اکرم نے یہ تقریر کی ہے، آج اگر ہمارے پروڈکشن آرڈرز ایشو ہوئے ہیں تو اس میں آپ نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ میں اپنے تمام ممبرز کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ لیکن اسپیکر صاحب، جہاں میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں، میرا یہ مطالبہ بھی فقط آپ کی ذات سے ہے۔ میں کسی وزیر سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا، میں کسی حکومت سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا، میں کسی اور شخص سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ میری نظر میں یہ میرا گھر ہے، میری نظر میں یہ پاکستان کی 24-25 کروڑ کی عوام کا گھر ہے، اور اس عوام نے ہمیں چنا اور اس ایوان نے آپ کو چنا ہماری صدارت کرنے کے لیے۔ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں اور آپ نے ہماری نگہداشت کرنی ہے، we truly believe that sir، اور انشاءاللہ آپ نے دیکھ لیا this side of the house جو ان کے جذبات ہیں یا جو ان کی سوچ ہے وہ ایک طرف، لیکن آج آپ کی لیڈرشپ پہ ہم سب کو مکمل اعتماد ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ کو مضبوط کریں۔ بٹ سر، heavy lies the head that wears the crown، اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عزت دی ہے اور ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ you will do justice to your seat and you will do justice to the members of this house۔ آپ نے سی ڈی اے کے ملازمین کو نوکری سے برطرف کیا، آپ نے شارج آف آرمز کو سسپینڈ کیا، درست کیا، ایک آپ کی وہ انسلری ایک ایکشن تھا وہ بھی ٹھیک تھا، لیکن حضور کہانی یہاں سے آگے چلے گی۔ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات یہ ہے کہ مجھے بہت عرصے کے بعد اس ہاؤس کے اندر یونینٹی نظر آئی ہے، مجھے بہت عرصے کے بعد اس ہاؤس کے اندر کوئی اچھا کام کرنے کی یا درست کام کرنے کی، ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ کی پولیٹیکل انٹینٹ نظر آئی ہے۔ اور بوتھ سائڈز آف دی آئل، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، آج آپ کی قیادت میں اکٹھی ہو رہی ہے فقط اس ایک پوائنٹ کے اوپر کہ جو کچھ ثانیہ 10 سپٹمبر پارلیمنٹ کے اندر ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور انشور کریں ہم کہ آئندہ یہ کبھی نہ ہو۔ اور اس کے لیے جیسے آپ نے خود پہلے فرمایا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن رکھنی ہوگی، ہمیں پہلے اندازہ لگانا ہوگا، ہمیں پہلے یہ جانچ پڑتال کرنی ہوگی کہ ایکچولی ہوا کیا۔ ہمارا اکاؤنٹ تو آپ نے سن لیا، آپ کے اپنے پاس بہت سارے ادارے بھی موجود ہیں، آپ کے اپنے پاس ریسورسز بھی موجود ہیں، آپ نے ان کا بھی مطالعہ کیا ہوگا، بٹ یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی آپ کے پاس فائنڈنگز آئیں ان فائنڈنگز کو قوم کے سامنے لایا جائے۔
عوام کو بتایا جائے, اس رپورٹ کو شائع کیا جائے اور پبلک کرنے کے بعد انشور کیا جائے کہ یہ حرکت پھر نہ ہو. جناب اسپیکر, لمبی چوڑی بات میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر میں اپنے ان دوستوں کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. عامر ڈوگر صاحب نے درست فرمایا کہ مطلوب allegedly مطلوب تو یا شیخ وقاص اکرم تھا, یا حامد رضا تھا, یا زین قریشی تھا. اور آپ نے بھی ہمیں جب فرمایا, آپ نے کہا کہ یار تم تین کی کلیئرٹی نہیں ہے, باقی چلے جائیں. یہ میرے بھائی, اور میں ساری عمر